ولا تکفروا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو. رب فرماتا ہے بندوں سے کہ تم میرا ذکر کرو، اس کے بدلے میں تمہارا ذکر کروں. جی ایک طرف ذکر بندہ کر رہا ہے اللہ کا، جی جبکہ بندے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کیا حجم کیا ہے. اور ایک طرف پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے. وہ پوری کائنات کا خالق اور مالک اس بندے کو یہ فرما رہا ہے جس کی برادری میں کوئی ویلیو نہیں ہے، بظاہر جی اپنے خاندان میں کوئی اسے پوچھتا نہیں ہے، گاؤں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، قبیلے میں اس کو لوگ جانتے نہیں ہیں، مگر رب اتنا مہربان کیوں ہے؟ رب اس بندے پر اتنا مہربان کیوں ہے کہ رب نے اپنے ذکر کے متبادل اسے یہ خوشخبری سنا دی ہے کہ تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں. سبحان اللہ. قابل غور بات ہے. جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ آپ میں اپنے کمال کی وجہ سے نہیں بیٹھے، جی جس کے فضل ہوتا ہے وہ ایسا بھی ہوتا ہے نا جی کہ الحمدللہ کئی بار یہ دیکھنے کو آیا ہے کہ محافل ہوتی ہیں اور باہر کی کرسیاں جو ہے وہ وضو کی وہاں تک لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، باہر میں کھڑے ہوتے ہیں. اور ایسا بھی کئی بار دیکھنے کو ملا کہ جمعے کی جماعت کرا رہے ہوتے ہیں اور مسجد میں جگہ کام پڑ جاتی ہے اور دوسری مساجد میں لوگوں کو جانا پڑتا ہے. یہ سارے اللہ کے نام ہے، سارے اللہ کا نام. آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ خوش بات ہے، آپ خود نہیں بیٹھے. جی اللہ کی مہربانی جب دل کے دستک دیتی ہے تو بندے کو اچھی محفل نصیب ہو جاتی ہے. اب جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بندے کو آخر لگ کیا گیا، بندے کا اتنا مقام بلند کیسے ہو گیا کہ محلے کا تو کوئی بندہ اسے پوچھتا نہیں ہے، برادری میں اپنے گھر تک اپنے گھر میں کوئی ڈس ویلیو سمجھتا ہے، مگر رب سے یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ بندے تو پریشان تھا، تو میرا ذکر کر، میں خالق ہو کر تیرا ذکر کروں. سبحان اللہ. بس ایک تو بات ہے، اس کے بعد اپنے بات کریں گے. کچھ نہ کچھ مل جائے گا بندے کو، کچھ نہ کچھ مل جائے تو بندے کو بیٹھنے کا مقصد پورا ہوتا ہے. اور یہ کہتا ہے دل، اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ یار میں نے اچھا کیا بیٹھا ہوں، کچھ یہ تھا. سن بندے کی از خود کوئی ویلیو نہیں ہے، مگر یاد رکھیں بندے کی نسبت بندے کو عظیم بناتا ہے. بندے کی نسبت بندے کو عظیم بناتا ہے. مثال دیتا ہوں، جس طرح دیکھنے میں سارے بندے برابر ہوتے ہیں، مگر جس کا تعلق کسی محکمے کے افیسر سے ہو یا خود افیسر سے، دیکھنے میں جو افیسر ہے وہ بھی اور ایک کسی ادارے کا پی ایم ہے وہ بھی، دیکھنے میں دونوں کا قد 5.5 فٹ ہوتا ہے، دیکھنے میں دونوں کے 2 پیر 2 ہاتھ 2 آنکھیں ہیں، مگر ایک پی ایم ہے ایک افیسر ہے. محکمے کے ساتھ تعلق نے اس کو بلند کر دیا، اور دوسرے کا اس لیول کا تعلق نہیں ہے وہ بھی انسان ہے، وہ بھی بندہ ہے، وہ بھی مسلمان، مگر اس کا لیول وہ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ نسبت کی وجہ سے بندہ عظیم ہو جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم اپنا انالیسس کریں، محلے کا جنہیں دوسری سائڈ کا کوئی ایک کرسچن عیسائی سے ہے، ہماری اگر دعا ہے تو اس کی دعا ہے، ہمارے دعا ہے اس کی دعا ہے، ہماری 2 ٹانگیں اس کی بھی 2 ٹانگیں، باتیں ہم بھی کرتے ہیں، باتیں وہ بھی کرتا ہے، پنجابی ہم بھی بولتے ہیں، سمجھتا وہ بھی ہے، سب کچھ بالکل ایک جیسا ہے. مگر اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے، نہ اس کو یہ بشارت ہے، نہ اس کے لیے یہ انعام ہے کہ اے بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. یہ اس چیز سے باہر ہے. جب یہ انعام ہمارے لیے ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ہمارے لیے ہے. کچھ بات میں اللہ سمجھانے میں کامیاب ہوں. دیکھیں ایک بندہ ہے اس کے لیے یہ اعلان ہے، کہ دوسرے کے لیے ایسا اعلان نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہو گیا کہ جس کے
اس کے اندر کوئی خوبی کیا ہے، بس اس چیز کو سوچیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا. کمی کیا ہے اور خوبی کیا ہے؟ جو اس چیز کا مصداق نہیں ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، مگر اس نے نبی پاک کا کلمہ نہیں پڑھا، نبی پاک کا کلمہ نہیں پڑا. اور جس کو یہ خوبی یہ مل گئی، جس کے لیے یہ اعلان اللہ نے فرما دیا، جس کو یہ انعام دینے کا رب نے ارادہ بھی فرما دیا، وعدہ بھی فرما دیا کہ اے بندے چھوڑ دو، تو میرا ذکر کر، بس میں تیرا ذکر کروں. وجہ کیا ہے کہ اس کو اتنی عظمت کہاں سے مل گئی؟ ایک ہی وجہ سمجھ آتی ہے، دنیا کا کوئی بندہ دوسری وجہ ثابت نہیں کر سکتا. وہ وجہ کیا ہے؟ اس نے اللہ کے محبوب کا کلمہ پڑھا. سبحان اللہ. کلمے کی دیکھنے کے چند لوگ مواد ہیں، چند ہی لوگ سننے والے ہیں، دلچسپی سے سنتے ہیں. اگر یہ چھوٹے بچے نہیں بھی سن رہے تو کم از کم یہ سارے بچے سنتے نہیں سن رہے. خوبی کیا ہے؟ اس نے اس ذات کا کلمہ پڑھا ہے کہ جس ذات کے لیے رب نے فرما دیا اے محبوب، اے میرے دوست، اے میرے حبیب، اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کوئی چیز پیدا ہی نہیں. سبحان اللہ. بس عام سے بندے نے ان کا کلمہ پڑھ لیا اور اسے یہ عظمت مل گئی کہ اب وہ اگر زمین پر بیٹھ کر اس کو یاد کرے، وہ لا مقام میں رہ کر اسے بھی یاد کرتا ہے. سبحان اللہ. جی ہاں، ویلیو بن گئی نا. کس وجہ سے؟ عظیم ہستی کا کلمہ پڑھنے سے کام بن گئے. جی. اور ایک اور سب اگر کچھ سمجھیں، یہ جنرل نالج ہے جو میں نے بات سمجھائی، اللہ کرے میں سمجھانے میں مکمل کامیاب ہو جاؤں. اگر سمجھ آ گیا تو صحیح بات بولے. سبحان اللہ. نسبت بندے کو عزیز بناتی، ہاں جی. نسبت عزیز بناتی. وہ کیسے؟ دنیا میں ہر بندے کے پاس کپڑا ہے، ہاں جی. چادر میرے پاس نہیں ہے، ہر بندے کے پاس چادر ہے. جی. اور ایک ایسی چادر بھی ہے جو کعبہ شریف کے اوپر پڑی ہوئی ہے، جی. جسے غلاف کعبہ جسے بلاتے کعبہ بولتے اس کی ہسٹری بھائی صاحب میں نے پڑھی ہے. وہ اٹلی سے بنتا ہے، اٹلی کا کپڑا ہوتا ہے اور مکہ شریف میں باقاعدہ اس کی فیکٹری ہے. سارا سال اس میں سونے کا دار کشی کا کام ہوتا ہے. اب سنیں، بنا اٹلی میں جی. جس جگہ بنا وہ فیکٹری اور کپڑے بھی بناتی ہے. جی. کسی کپڑے کو بھی کوئی چون کر آنکھوں سے نہیں لگاتا. جی. مگر کپڑا چلا اٹلی سے آیا مکہ شریف میں، جب اس کو مل گئی کعبہ شریف کی نسبت، ہر بندہ اپنی قیمتی پیشانی کو اس کے اوپر رگڑتا ہے، ہاتھوں پر لگاتا ہے، مس کرتا ہے، بوسے دیتا ہے. ہم پوچھتے ہیں کپڑے سے، وہ جو ہے نا نسبت عزیز بنا رہی ہے. ہم پوچھتے ہیں کپڑے سے، اے کپڑے تجھے کیا لگا ہے کہ ہر بندہ اپنی جسم کی سب سے قیمتی چیزیں دو ہیں، ناک اور ماتھا، یہ اس کے اوپر رگڑ رہا ہے، ہاتھوں پہ لگا کے آنکھوں پہ لگا رہے ہیں. ہم پوچھتے ہیں کپڑے تجھے کیا لگ گیا؟ تو کعبہ شریف کا غلاف یہ پکار کر کہتا ہے لوگوں سنو، مجھے کچھ نہیں لگا، بس میں کعبے کے ساتھ سبحان اللہ. میں کعبے کے ساتھ لگ گیا. اب مجھے نسبت کعبہ ملی، لوگوں نے اپنی قیمتی ترین پیشانیاں میرے اوپر رکھ دی، برکت کے لیے، استعانت کے لیے، وہ خوبیاں اور کمال حاصل کرنے کے لیے مجھے بوسے دے رہے ہیں. اصل میں مجھے کچھ نہیں لگا، میں دوسرے ہی روئی سے بنا ہوں، جس روئی سے اور کپڑے بھی بنتے ہیں، مگر نسبت یہ ہے کعبے کی دیوار کے ساتھ لگا تو میری قسمت نمبر گئی. سبحان اللہ. ایک اور دودھ ہر گھر میں ہے، اللہ کی نعمت ہے، خالص ملے تو بہت بڑی نعمت ہے. مگر اس کا نیچرل ریٹ جو موجودہ ہے وہ 200 روپے ہی فرض کر لیں، 200 روپے کلو، اور چل بھی یہی رہے. مثال سنیں، ایمان کا پانی نالیوں میں بہ رہا ہے، واش روم میں استعمال ہو رہا ہے، وضو کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ہنڈیا میں استعمال ہو رہا ہے، پینے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، وضو کے لیے استعمال ہو رہا ہے. پتہ چلا یہ وافر مقدار میں ہے. ٹوٹی کھولی سارا دن کھولی تو کھولی نہیں، حالانکہ یہ غلط ہے. جو بات سمجھنا چاہتا ہوں بہت سنیں، نسبت کی بات کر رہا ہوں. ہوا کیا، کسی شخص نے بھینس کا دودھ دھویا، دودھ نکلا تو جو ہے نا دودھ نکلا
6 کلو مثال دیتا ہوں، جی اس نے وہی پانی کی ٹوٹی کھولے تو من بھی ضائع ہو جائے تو پرواہ نہیں کرتا. 5 کلو دودھ میں اس نے 3 کلو پانی ملا دیا. اب پانی تو فری تھا، پانی تو فری تھا. پانی فری تھا. جو ہی دودھ کے اندر گیا، قابل غور بات ہے، جو ہی دودھ کے اندر داخل ہو گیا، دودھ کا لباس پانی نے پہن لیا، اپنے آپ کو فنا کر دیا. دودھ کے اندر دودھ کا مکمل لبادہ اپنے اوپر اوڑھ لیا، دودھ سے پانی نکالنا مشکل ہو گیا. اس قدر پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ جو شعر پڑھتے تھے وہ پڑھتا جی ہوں، جی جی. فرماتے ہیں کبھی تیرا تصور اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ چہرہ اپنا دیکھوں تو منہ تیرا نظر آتا ہے. اس لیول کی محبت کر دی پانی نے، جو عام ہے. اس نے دودھ کے ساتھ ایسی محبت کی کہ اب جدائی کا تصور بھی نہیں ہے. تو دودھ کہنے لگا، ہم کہنے لگے اب پانی تجھے کیا ہوا؟ تو پانی کہتا مجھے کچھ نہیں ہوا، بس میں نے دودھ کے ساتھ اپنی دوستی کر لی ہے، اس کی وفا میں نے کی ہے. پہلے تو فری تھا، واش روم میں استعمال ہوتا تھا، اب دودھ کی نسبت ملی، تھا تو بالکل مفت، مگر وہ 200 روپے کلو ہے، میں بھی 200 روپے کلو بک رہا ہوں. مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کی قیمت ہے، اس کی بھی قیمت ہے. اب سنیں ایک ساتھی اور مثال سنیں، پھر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. وہ کیا ہے؟ یہ جب پلستر کیا جاتا ہے، چنائی ہوتی ہے نا، تو فقط سیمنٹ سے نہیں ہوتی، ریت سے ہوتی ہے. ریت اور سیمنٹ دونوں ملتے ہیں. اب ریت 5000 میں پوری ٹرالی اور سیمنٹ کے صرف 3-4 بوریاں. اب غور بات ہے وہ بھی پتھر ہے، وہ بھی پتھر. مگر واقعہ جب ریت کو نسبت ملی سیمنٹ کی تو جو مول سیمنٹ کا ہے وہ ریت کا ہی ہو گیا. اب سنیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ قرآن مجید میں کیا حکم ہوا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو ایک نیکی لے کر آئے گا، کتنی؟ ایک نیکی لے کر آئے گا. رب فرما رہا ہے قرآن مجید میں بات ہے، میں جو میری بارگاہ میں ایک نیکی لے کر آئے گا، میں اپنی طرف سے اس کو 10 ملا کر ٹوٹل 11 دوں گا. کتنی؟ 11 دوں گا. سوال یہ پیدا ہوا، ہم نے تو ایک کی ہے، ہمیں فلہ عشر امثالھا، اس کے لیے 10 ہیں اس طرح کی. اس نے کی ایک، اسے ملی 10. ہم پوچھتے ہیں اے بندہ مسلمان، چاچا جی بزرگوں بھائی جان تمہیں کیا لگ گیا؟ تو کہتا ہے مجھے کچھ نہیں لگا، بس میں ہی کملی والے کے قدموں میں لگ گیا. ماشاء اللہ، مجھے حضور کی نسبت مل گئی، میرا ذکر لا مقام پہ ہونے لگا، مجھے حضور کی نسبت مل گئی تو میں اس قابل ہو گیا. میں نے ایک نیکی کی تو 10 گنا بڑھا کے رب دے رہا ہے. میں کچھ بھی نہیں بنا، بس یہ ہے میں حضور کے قدموں میں لگ گیا، رب نے میری عزت کو اور بڑھا دیا. سبحان اللہ. اور کام بڑی مثال ہے، یہ قرآن حدیث ہے، جو سمجھے اس کو سمجھے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. متقین سے مراد یہاں پہ جن کے دل نرم ہیں، ہدایت کو قبول کرنے والے ہیں، جن کے دل ہدایت کو قبول کرنے والے ہیں. مثال دیتا ہوں، گیلا پانی بھی گیلا ہے، پیٹرول بھی گیلا ہے، یہ بھی مایا ہے، وہ بھی مایا ہے، یہ لیکوڈ ہے، وہ بھی لیکوڈ ہے. اب سنیں ہیں دونوں گیلے، ایک جلانے والا ہے، ایک بجھانے والا ہے. قابل غور بات ہے، جب بندے کا دل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں محو ہو جاتا ہے، جب انسان کسی ولی کامل کی نسبت لے کر اس کے رب کے قریب ہونا چاہتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے اسے نسبت مل جاتی ہے پاک لوگوں کی، تو اس کی وجہ سے جو کام وہ کرتا ہے وہ کام وہ بھی کرنے لگ جاتا ہے. مثال دیتا ہوں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کی محفل میں، اور یہ لفظ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کی بارے میں یہ بات ملتی ہے. بچوں بڑے غور سے سنو یار، سارا دن شرارتیں کی ہیں، کچھ دیر کے لیے، کچھ لمحے کے لیے حضور کی بات سنیں، مزہ آئے گا انشاءاللہ. اب سنیں پاکوں کے، بلکہ ڈائریکٹ قرآن پاک پڑھتے ہیں، سورہ کاف 15 سے 12. واقعہ چند لوگ جو وقت کے حاکم سے بیزار ہوتا ہے، وہ اپنی بارگاہ میں جھکانا چاہتا تھا، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے
عیسیٰ علیہ السلام کی امتی تھی، ان کے عیسیٰ علیہ السلام کے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی امتی تھی۔ ہاں جی اب ہوا کیا، اللہ پاک نے کریکٹ تعداد نہیں بتائی، جی کریکٹ نہیں بتائی۔ آپ نے ہمیں کچھ کہتے ہیں 6 ہیں تو 7واں ان کا کتا ہے، جی کچھ کہتے ہیں 7 ہیں تو 8واں ان کا کتا ہے، جی کچھ کہتے ہیں 9 ہے تو 10واں ان کا کتا ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، جی جی کریکٹ رب کی حکمت ہے، کیوں نہیں بتائی؟ بات سمجھیں جو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہاں جی جب وہ ظالم بادشاہ سے چھپ کر اپنے رب کی توحید پر قائم رہنے کی نیت سے وہ ہجرت کر کے اپنے علاقے کو چھوڑ کر کسی جگہ چھپ جانا چاہتے تھے، ارادہ یہ تھا کچھ بھی ہو گیا ہم ایک خدا کی عبادت نہیں چھوڑیں گے، ارادہ یہ تھا۔ جب اللہ کی رضا کے لیے اپنا وطن اپنا علاقہ قربان کیا تو کسی جگہ چھپنے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں انہیں ایک کتا مل گیا۔ کیا مل گیا؟ کتا کتا مل گیا۔ ہائے ہائے، کتا بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو گیا۔ اوئے ہوئے اب اس گروہ میں سے ایک نے بولا یہ بھونکے گا، قابل بھونکا اوئے یہ ہوئے بھونکے گا تو ہم پکڑے جائیں گے، ہم یہ بھونکے گا یہ شور مچائے گا تو ہم ٹریس ہو جائیں گے، لہٰذا اس کو بتا دو۔ اور میں نے پڑھا ہے قصص الانبیاء شریف میں نے پڑھا ہے کہ انہوں نے پتھر اٹھا کر کتے کو مارے بھی، جی مارے کہ چل دفعہ ہو جا تو ہمارے پیچھے کہاں آ رہا ہے۔ اور انہیں کیا خبر تھی کہ بلیوں کی نسبت اس کتے کو ملے گی تو اس کا تو ذکر قرآن میں ہونے والا ہے۔ نسبت کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور جب انہوں نے شدید ظلم کیا نا کس کو؟ کتے کو، کتے نے اللہ کی بارگاہ میں منہ اٹھایا اور عرض کی مالک کریم ایک مرتبہ مجھے زبان دے، یہ تیرے محبوب بندے ہیں، میں ان سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو بڑا قادر ہے، وہ ساری مخلوق کا خالق اور مالک ہے، اللہ نے اسے بولنے کی طاقت دے ہی دی۔ کتا بولا، کہتا ہے تم ڈونٹ وری ہو جاؤ، لت فکر فکر نہیں کرو، پریشان نہ ہو، میں بھونکنے والا نہیں ہوں ولیوں پہ، ولیوں پہ بھونکنے والا نہیں ہوں، میں وفادار ہوں اور وفاداری کا ثبوت دوں گا، تم مجھ پہ اعتماد کیجیے۔ جب کتا بولا وہ حیران بھی ہو گئے اور انہوں نے اعتماد بھی کر لیا۔ اب سنو، جب وہ غار میں پہنچ گئے کتا بھی پاؤں پھیلا کے بیٹھ گیا۔ 15ویں سپارے کی تفسیر پڑھیں، ابھی سمجھ آئے واقعہ۔ اللہ پاک نے سورج کے رستے سے، اور اس کا طریقہ کیا تھا یہ سنیں، غار کس طرح مشرق اور مغرب کی غار تھی، ادھر سے بھی منہ کھلا تھا ادھر سے بھی منہ کھلا ہوا تھا، ادھر پہاڑوں پہ گہرا سلسلہ تھا، انہوں نے پناہ لے لی تو سورج رب تعالیٰ خود فرماتا ہے ہم نے سورج کے رستے ہی بدل دیے، یہ قابل غور بات ہے، یاد رکھیں۔ اگر کوئی بندے کے ذہن میں سوال ہے کہ یہ بھی قرآن ہے اور اللہ پاک نے فرمایا والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، کہ ہم نے سورج کی منزلیں مقرر کی ہیں، سورہ یاسین سے، کیوں جی؟ اچھا، ایک طرف رب یہ فرما رہا ہے اور سورہ کاف میں رب یہ فرماتا ہے ہم نے سورج کے رستے ہی بدل دیے۔ اب دونوں میں سے سچی بات کون ہے؟ دونوں چیزیں قرآن ہے۔ اب سمجھنا پڑے گا، سمجھنا کیا پڑے گا، ہر چیز چل رہی ہے قدرت قانون کے مطابق، ہر چیز چل رہی ہے قانون کے مطابق۔ رب ولیوں کو دھوپ سے بچانے کے لیے سورج کو طلوع کرتا ہے، دھوپ سامنے آنے لگتی ہے تو رب سورج کو حکم دیتا ہے کہ جتنے فاصلے میں تو سفر کرے گا اور دھوپ اندر جائے گی، سورج کو اپنا رستہ بدل لے، رستہ بدل لے، چڑھتا سیدھا ہے تو جو ہے نا چڑھتا سیدھا ہے، دھوپ اندر جانے کا وقت آتا ہے تو سورج ایسے کر کے ایسے کر کے ایسے کر کے پھر چلا جاتا ہے پیچھے، جب غروب ہونے لگتا ہے اس نے کیا کیا پھر دیکھیں، یہ قرآن ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ سورج اوپر چڑھا، دھوپ اندر جانے لگی، سورج نے اپنا راستہ ایسے کر لیا، دھوپ سائڈ پہ ہو گئی، اوپر چڑھا، جب غار کو اوپر سے وہ دھوپ کا سلسلہ ٹل گیا، سورج پھر اپنی لائن پہ آ کے واپس چل پڑا۔ جب غروب ہونے لگا، اگر سیدھا اپنی لائن میں غروب ہو تو دھوپ اندر لگے گی، قبل تو جب غروب ہونے لگا پھر سورج نے کیا کیا، اب غروب ہونے لگا، غروب ہو رہا ہے، جب دھوپ اس لیول پہ پہنچنے لگی سورج نے ایسے کر لیا، پھر ایسے ہوا، پھر ایسے ہو کے بالکل غروب ہو گیا۔ اب قابل غور ہے، جو سلوک اللہ کے ولی سے ہو رہا ہے وہ سلوک کتے سے ہو رہا ہے، اس کو آرام دیا جا رہا ہے، اس کو بھی آرام دیا رہا ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا ہم ان سب کی
کربٹیں بدلتے رہے. آئے جی 309 سال تک. کتنے؟ 9 سال تک 309 سال تک ان غار میں لیٹنے والوں کی رب نے ان کے کانوں میں تھپکی دی. مطلب کیا ہے کہ ڈونٹ وری ہو کے سو جاؤ, جی بے فکر ہو کے سو جاؤ, تم ہمارے لیے نکلے ہو, ہم تمہاری حفاظت کریں گے. اب رب کی قدرت نے جو سلوک اپنے ولی سے کیا ہے وہی سلوک ان کے کتے سے کیا ہے. ہم پوچھتے ہیں کتے تجھے کیا لگ گیا, تو کہتا ہے مجھے تو کچھ نہیں لگا, بس میں ولیوں کے قدموں سے لگ گیا. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جی جی آخری بات, اللہ اکبر کبیرہ. یہی مدینہ پاک ہے. جی نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے جی اس کا نام یثرب تھا. اس کا نام یثرب. یثرب. اور علماء اسلام کیا فرماتے ہیں, مفتیان کرام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں سمجھانے کے لیے مدینہ شریف کا نام یثرب لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. سمجھانے کے لیے, کسی کے ذہن میں بات ڈالنے کے لیے. اور اگر کسی نے اس کے علاوہ کسی اور نیت سے مدینہ شریف کو یثرب کہا تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ اسی وقت وہیں بیٹھ کر توبہ کرے اور اسی یثرب کو 20 بار مدینہ شریف مدینہ شریف مدینہ شریف مدینہ شریف مدینہ شریف کہے تاکہ اسے معافی مل جائے. جن کے آنے سے جن کے قدموں سے یثرب مدینہ بنا, ایسے قدموں کی برکت پہ لاتا. سبحان اللہ. اب سنیں لفظ یثرب کا مطلب کیا ہے اور لفظ مدینہ کا مطلب کیا ہے, خود بھی سمجھ آ جائے گی. 14 طبق بندے کے روشن ہو جائیں گے اگر ایمان ہوا. سنیں یثرب کا مطلب یہ ہے دکھوں, پریشانیوں اور بیماریوں کا گھر. یہ پورے عرب میں سب سے پسماندہ علاقہ تھا. تھا با بولنا لازم ہے, جس نے تھا کا استعمال نہ کیا اس کی بھی چھٹی ہو سکتی ہے. پھر سنیں پورے عرب کے علاقے میں سب سے پسماندہ علاقہ تھا. ماضی کی بات ہو رہی ہے. اور حضور آئے تو بیماریاں ختم, مجبوریاں ختم, پریشانیاں ختم, ہوتا تندرستی آ گئی, رونق آ گئی, اور فقط مدینہ نہ رہا بلکہ مدینہ المنورہ بن گیا. اور ایک اور سنیں, مدینہ شریف کا اور مکہ شریف کا نیشنل نیم کیا ہے؟ جب سعودی عرب کی حکومت میں رجسٹرڈ ہے وہ نام کیا ہے؟ فقط مکہ نہیں ہے, مکہ المکرمہ. کیا مکہ المکرمہ. اور مدینہ شریف کا نام کیا ہے؟ سنیں مدینہ المنورہ. مدینہ المنورہ. نور والا شہر. سارے بولیں کہ کون سا شہر ہے؟ نور والا. اور منور نور والے کو کہتے ہیں نا. اور جن کے قدموں سے قیامت تک نور برس رہا ہے وہ ذات کتنی اعلیٰ نور ہوگی. سبحان اللہ. مدینہ المنورہ, نورانی شہر, نور والا شہر, برکتوں والا شہر. یار جہاں ولیوں کے قدم لگ جائیں وہاں قیامت تک برکت رہتی ہے. یہ قرآن ہے, یہ کسی مولوی کی زبان نہیں ہے, یہ رب کی قدرت ہے. میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں. جہاں ولیوں کے قدم لگ جائیں وہاں برکت. مثال دیتا ہوں, جہاں نبیوں کے قدم لگ جائیں وہاں برکت. مدینہ پاک تو وہ ہستی, وہ ذات, وہ شہر ہے جہاں فقط قدم نہیں لگے, لگے تو ہے نا, فقط قدم نہیں لگے بلکہ رسولوں کے شہنشاہ قیامت کی صبح تک وہاں آرام فرما رہے. سبحان اللہ. اور ایمان تازہ ہو رہا ہے. کیوں جی ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ. بیٹا یہ کڑاکے کل نکال لینا, آج محبت سے بولیں سبحان سبحان اللہ. لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کریں, حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں. اب سنیں, ہو سکتا ہے قبول ہو جائے تو نہیں قبول ہو جائے. بس یہ زیادہ تعدادوں سے نہیں ہوتی, یہ جلوسوں سے نہیں ہوتی, یہ خلوصوں سے ہوتی. سنیں جو میں عرض کر رہا ہوں, مدینہ شریف پہلے بیماریاں, دکھ, پریشانیاں, حضور آئے تو نور ہی نور, برکتیں برکتیں, تندرستی, اور ایسی تندرستی کہ پوری کائنات کی ہم وقت جو توجہ رہتی ہے وہ مکہ شریف ہے یا مدینہ الرسول. سبحان اللہ. سنیں ایک عالم ہے جو دوسروں کے ہیں, انہوں نے جو لفظ بولے میرے پاس جیب میں موجود ہے, انہوں نے بولا بڑے کمال کے لفظ بولے. یار کیا بات ہے,
انہوں نے بولا سارے نبیوں میں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہمارے نبی سب سے افضل ہے، مگر جو انہوں نے مدینہ شریف کے بارے میں لفظ بولے اور کمال ہی کر دیا گیا۔ اصل میں رب چاہے تو ان سے بھی نکلوا لیتا ہے، کہتا ہے سارے نبیوں کے آستانوں میں سے ایک آستانہ مبارک ایسا ہے جو حضور کا آستانہ ہے، وہ موجود بھی ہے مشہود بھی ہے۔ ہاں ہاں، آپ سنیں موجود کیا ہوتا ہے اور مشہود کیا ہوتا ہے؟ جی سمجھ آ رہی ہے پنجابی بول رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے، محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ آج تھوڑا ویر چک سدیے تقریر کر گیا ہے، انشاءاللہ نبی پاک کو صدقہ کئی سال ہو گئی یاد رکھ سکتے۔ بڑے بڑے تگڑے چودھری بیٹھے سن اور میں زندگی پہلی بار بیٹھے ایڈے چودھری کسی جفی پا کے بن کے گئے ہوں۔ میں کہا ساڈی گل نہیں، گل انہوں کی جنہاں دیاں سا چکیاں سکیاں۔ آپ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ سنیں، موجود بھی ہے مشہور بھی ہے۔ سارے نبیوں میں واحد مزاج ایسا ہے جو موجود بھی ہے مشہور بھی ہے۔ موجود کی ہے تو مشہور کی ہے، گل دینے لگی۔ موجود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اور نبیوں کے مزارات بھی ہیں، مگر کوئی ڈیفینیٹ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سلمان علیہ السلام کا مزار ہے تو سلمان علیہ السلام کا ہی ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے دو مزارات لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں، ایک مکہ شریف میں محسوس ہوتا ہے کہاں جہاں ختیم ہے، اور ایک نبرون سے بھی اسرائیل میں ہے۔ اس طرح اور بھی نبیوں کے بارے میں کنفیوژن ہے، مگر اللہ کے نبی موجود تو ہے نا۔ تو پتہ چلا واحد ایک ایسا دربار عالی شان جو واقعی موجود ہے اور واقعی مدینہ شریف میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مشہور کسے کہتے ہیں کہ کچھ ایسے نبیوں کے مزارات ہیں جن پہ کبھی کوئی حاضری دیتا ہے کبھی کوئی نہیں دیتا، تو جو ہے نا جن پہ کبھی کوئی حاضری دیتا ہے کبھی نہیں دیتا، اور اکثر نبی ایسے بھی ہیں جن کے مزارات کا کسی کو علم ہی نہیں ہے۔ ایک آستانہ عالیہ، آستانہ عالیہ مقدسہ، حضور کا شہر اور مقدس آستانہ پاک ہے، جہاں مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ہر وقت مسلمان مومن اولیاء کرام لہندے تو لے کے چڑھتے دکھن تو پربت تک 24 گھنٹے جتنے موجود رہندے نے وہ کملی والے کا دربار۔ سبحان اللہ۔ اور مشہود کی مشہود ہے ایسی چیز جس کا ہر روز مشاہدہ کیا جائے، یعنی موجود بھی ہے کوئی شک نہیں ہے، اور زیارت گاہ ہر خاص و عام بھی ہے، اس کو حضور کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ مکہ شریف کی ایک بات کر لیں تاکہ ایمان بازار ہے، ہم مکہ سے بھی پیار کرتے ہیں۔ مکہ بھی کملی والے کا شہر ہے۔ کس کا شہر ہے؟ کملی والے کا شہر ہے۔ لوگوں کے ذہن میں ایک خرابی پیدا کی گئی ہے اور لوگ خراب ذہن لے کر چل پھر رہے ہیں۔ سنیں، مدینہ شریف بھی حضور کا شہر ہے، مکہ شریف بھی حضور کا شہر ہے۔ حضور پیدا کے شہر میں ہوئے مکہ میں، حضور کے باپ دادا پردادا کئی نسلوں سے مکے کے سردار، قریش مکہ کے معززین، بنو ہاشم کے چاند اور مکہ کے سردار، حضور پیدا بھی وہاں ہوئے۔ اور بچوں کے لیے بھی یہ بات ہے، ہو سکتا ہے نوجوانوں کو بھی اس بات کا علم نہ ہو تو سیکھ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہے؟ بظاہر کتنے 63 سال۔ 63 سال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف پتہ کتنے سال ہے؟ 53 سال۔ کتنے؟ 53 سال۔ 53 سال کملی والے گزارے ہیں، ہالے بھی آتے ہیں اتنے نہیں اوتھے تے اوتھے نہیں اوتھے، اور سونے اتنے بھی کملی والے دیا برکتاں نے، اوتھے بھی کملی والے۔ سبحان اللہ۔ 53 سال کملی والے گزارے۔ ہاں جی۔ سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ رحمت کتنے دن گزارے؟ 40 دن۔ 40 دن۔ کتنے دن؟ 40 دن۔ برکتاں مکیاں نہیں۔ اج بھی جا کے دیکھو شموان آئی تو گل کرے، ہاں جی۔ اور جتھے بلی 40 دن گزار دے اتنے برکتاں نے، جتھے اللہ دا رسول نیرا، اللہ دا رسول نہیں رسولاں دا شہنشاہ پیدا بھی اتنے ہوئے تے پہلی وہی بھی اتنے آوے، ادا قرآن بلکہ ادھے نوں زیادہ قرآن پاک بھی اتنے آوے، اللہ دا رسول اس شہر، اللہ تعالیٰ اس شہر دیاں قسماں بھی چکے اور اتنے سرکار دے قدم لگے اور پورے شہر چ، تے پھر قیامت کی صبح تک مکے چ بھی کملی والے دی برکت کیوں نظر نہ آئے؟ سبحان اللہ۔ اور اگر سنو مدینے شریف کی عظمت تے ختم ہو سنو چس لگو آئے ہائے یہ بھی مکہ شریف مدینہ شریف ایک آدھا مکہ افضل ہے کوئی آدھا مدینہ افضل۔ میں دو گلاں دساں گا پلے بنو اللہ مینوں بھی با ادب حاضری دے، اللہ تمہیں بھی سب با ادب۔ آمین۔ ایک طبقہ آدھا مکہ شریف افضل ہے، دوسرا آدھا مدینہ شریف افضل ہے۔ انہوں پوچھے مکہ افضل کیوں ہے تے مدینہ افضل کیوں نہیں؟ وہ جواب دیندے جی دیکھو جی اتنے 1,00,000 نماز، اتنے 50,000
زیادہ مکہ افضل ہے. میں کیا حدیث پاک میں ہاں اس ٹائم میرے موبائل سے اس ٹائم بھی موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں بندہ گھروں وضو کرے گی گھروں یعنی گھروں مرا دے نہیں پاکستان کے وضو نال جا کے اتنے نماز پڑھے جہاں اتنے رہ رہا اتنے ہی اپنے گھروں وضو کرے میری مسجد نبوی شریف ایک نماز پڑھے ایک مقبول حج تے عمرے کا ثواب. سبحان اللہ. مدینے شریف ایک ایسی مسجد ہے جنہوں مسجد قباء شریف ہے. مسجد قباء شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے جن نے 2 نفل پڑھی انہیں عمرے کا ثواب. سبحان اللہ. مکے شریف عمرہ کرنا ہے تے مدینے شریف عمرہ کرنا ہے فرق سمجھو تے خدا حافظ. سنو ذرا مکے شریف عمرہ کرنا ہے تے پہلا بنا شناختی کارڈ پھر بنا پاسپورٹ پھر بنا ویزا روپیہ دے 3.5 لاکھ تے جا کے پھر بن احرام پھر کر طواف پھر حجر اسود تے کھا تک ہے پھر پی زمزم تے پھر کی کرنا ہے پھر صفا مروہ تے دوڑاں بھی لانی ہے تے رہندی گل ٹینٹ بھی کرانی ہے. کی کرانی ہے؟ ٹینٹ بھی کرانی ہے تے ہو سکدا قبول ہے کہ نہیں قبول تو لکھ کے نہیں دے سکدا. ہاں جی. پر ایک گل ہے مدینے شریف سرکار نے فرمایا مسجد کو بعد آ جاؤ جنہیں نفل پڑھی جاؤ گے انہوں عمرے کے سوال ساڈے کو لے لیا گا. سبحان اللہ. ایک ریاست جنت کی گل ایک آدھے نہیں ادھر 50,000 تو ادھر لاکھ کا سوال سنو صحیح دسو ادھر 50,000 ادھر لاکھ کوئی شک نہیں بالکل ہے. پر ادھر ویکھنا اتنے جنیاں دل کرتے نمازاں دے مکے سے سواب لے لے پر صحیح دس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجب سارا مکہ پھر لے کعبے شریف کے اندر بھی نماز پڑھ لے تیرے تے شفاعت لازم ہونے کی گارنٹی کدھر بھی نہیں آئی. سرکار نے فرمایا میری جانیاں مبارکاں دے کولوں دی لنگنا تیرا کام ہے تے ایمان تیرے کلیجے چ ہویا تینوں اپنے نال جنت تک لے جانا میرا کام. سبحان اللہ. اور اگلی سنو اگلی گل بڑی گاڑی جہدے کہ جملے جی اس تسی درمان پانی کا انداز سنو مکے شریف تے مدینے شریف ظاہراں فرق نے صرف کسی سرکار دے غلام کو بویت سمجھ آندی ہے. او جگہ افضل ہے جتھے نبی پاک ہون بس فارما مولا دے نبی پاک مکے سن تے مکہ افضل ہے تے نبی پاک مدینے پاک تے مدینہ افضل ہے. ایک آندے جی مکے دی رب نے قسم جو کیا سانگا چلیا تو تفسیر پڑھنے تینوں سمجھ لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے چ تے رب نے مکے دی قسم چکی تے نبی پاک مدینے ٹر گئے قسم بھی مدینے ہی ٹر گئی ہائے قسم بھی مدینے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. تفسیر عزیزی پڑھ کے دیکھنا تے سارے تفسیر جال قرآن پڑھ نور العرفان پڑھ لے تفسیر فضل شریف پڑھ لے. میں قسم اونی دیر ہوتے جنی دیر کملی والا ہوتے جدھر کملی والا قسم نے پیچھے پیچھے جا رہی کمال دی گل ہے. اور رب نے تے قانون باہر نہیں چھڑیا سارے نبیوں نو ایک تھان تے بلا کے کتاباں دتیاں نے اور نبی پاک دی باری آئی تے فرمایا محبوبہ تانوں آنا نہیں پینا بلکہ جدھر تسی جاؤ گے قرآن تے جبریل دوے پیچھے پیچھے جا. سبحان اللہ. صحیح دس غار حراء سرکار تے جبریل پیچھے تے قرآن بھی پیچھے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف ہے جبریل بھی پیچھے تے قرآن بھی پیچھے. تو جو ہے نا نبی پاک مسجد الحرام کعبہ شریف اوتھے موجود نے قرآن بھی پیچھے تے جبریل بھی پیچھے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف قرآن بھی پیچھے تے جبریل بھی پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر قرآن بھی پیچھے تے جبریل بھی پیچھے. غور کرتے شاید ایویں نہیں آکھیا محفل تے سرکار تے قرآن بھی پیچھے تے جبریل بھی پیچھے کلیاں سرکار تے قرآن بھی پیچھے تے جبریل بھی پیچھے. ہاں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کتھے کتھے تانوں بھی اسی یاد کراں اے ایسا بھی ہوے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر اپنے بستر مبارک وچ آرام فرما نے تے 4 پائی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ دیے کمبل بھی انہاں دا تے رب دا قرآن نازل ہو رہا ہے. سبحان اللہ. فرمایا سندن مکان چھڑیے اور نبی کتاب کے پیچھے جان کے ساڈا نبی ہوے جبریل بھی پیچھے جائے گا قرآن بھی پیچھے جائے گا. سبحان اللہ. واہ واہ سمجھ لا سبحان اللہ. آخری گل کرنا اصل اس کی گل کی کریے یار اسی بھی مجبور ہاں پاجی اسی مجبور ہاں کیوں بلا سانوں رب تعالی نے قبضے والی محبت کرتی اور اس کا بندہ مجبور ہوتا ہے. اللہ کرے سارے دے دلیں نبی پاک دی محبت دا بوٹا لگے سن آمین. اللہ جی پلے بنو تے جیڑا بندہ مکہ شریف ایک گناہ کرے ایک نیکی کرے تے کنیاں نیکیاں نے لاکھ میری نماز دا نہیں ایک نیکی کرے تے لاکھ جی تے گناہ بھی لاکھ ایک نماز پڑھے تے لاکھ جی اگے سنو تے جڑا مدینے شریف ایک نیکی کرے 50,000 کنا 50,000 ایک نماز پڑھے تے تامی 50,000 اگے سنو چس لانی دے جڑا مکہ شریف وچ ایک گناہ کرے اونوں 1 لاکھ گناہ جی تے جڑا مدینے شریف وچ کرے اونوں 1
واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں ارادہ تن بے ادبی کرے تو تیلا نہیں رہنا ہاں جی یہ ارادہ تے تیرے کو بے ادبی ہو گئی نا جنی دیر تک تو نک نال لکیرا کٹ کے تے اپنی تجداں چ تے درود و سلام وچ ترلے نہیں نہ پانے تینوں معافی کو نہیں لبنی ہاں انسان کو لنا رہے اگر گھاٹا واٹا ہو گیا ادھر گناہ کریں تے لکھ ادھر گناہ کریں تے ایک لکھا جانا ہے ہن دسو مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے سبحان اللہ ایسی مثال دیا کرو جی ایک بندہ دہلی 1 لاکھ روپیہ کتنا دلی لاکھ سارے بولو جی دہلی 1 لاکھ دہلی جی دوسری گل ہے وہ بندہ امیر ہے کہ غریب ہے ہم تو سمجھا جی 1 لاکھ روپیہ ڈیلی آمدن ہوئے تو غریب ہے کہ امیر ہے سارے بولو کچھ میں لگا تو سب کچھ دیکھ لگا دسو امیر ہے کہ غریب ہے امیر ہے امیر ہے پر ایک چیز ہے کماندہ ڈیلی لاکھ ہے مگر ڈیلی 1 لاکھ قرضہ بھی چکتا ہے ہوں دسو غریب ہے کہ امیر ہے اب بولو نا غریب لکھ قرضہ بھی چڑھتا ہے ڈیلی لکھ کماندہ پیا لکھ کھانا نال 3 لاکھ قرضہ بھی چکتا ہوں دسو غریب ہے کہ امیر ہے مکے شریف رہ کے گناہ کریں تو اسی ٹائم ہی تیرا اس بزنس والا حساب ہی پر ادھر میں مدینے شریف نہ کہتا ہے بابا لے تیرے اتے مکری ہے سونا گل تیرے اتے مکری ہے کتنے بجے گئے سید نام میں جی گل سوچی اگر وہ سنا دیا تو مینوں امید ہے تمہیں سید نام ویسے کرنے کی گل زیادہ مزہ ایک بزرگ ہوئے نے بغداد شریف دے ایک بزرگ ہوئے نے کتنے دے بغداد شریف دے انہوں کا نام ہے حضرت سید الشیخ احمد کبیر الرفاعی حضرت الشیخ سید احمد کبیر الرفاعی کہڑے دور دے ہوئے یہ جناب غوث پاک دے دور دے سبحان اللہ یہ دوویں بابے اکو ٹائم کٹھے مدینے شریف آ گئے دوویں بغداد شریف دے علاقہ بھی ایک زمانہ بھی ایک جمع کتنے ہوئے روزے پاک کتنے سرکار دے روزہ پاک دے اور اگے سنو دوسرے کتاب نے بھی گل اپنی کتاب لکھی ہے جی گل سنو جی مدینے پاک دی گلاں میں ویسے پاویں کوئی کرم ہو جائے وہ ہے کہ یہ سید بھی ہوں ولی بھی ہوں تے ولایت دا مقام کی ہے یہ سنو ذرا جسلے جالم بارگ دے کول پہنچے نا تے انہاں نے سلام عرض کیتا سرکار دی بارگاہ جی اسلام کیا کہا السلام علیکہ یا جدی جدی یعنی دادا جی یا نانا جی اے نانا جی تواڈے تے سلام ہوئے نانا جی سلام ہوئے اسی نہیں کہہ سکتے سید کہہ سکتا ہے جی سچا ہوئے جی دوسرا دربی شاہ نہ ہوئے ہاں جی دیہڑی شاہ نہ ہوئے آلے رسول ہوئے ہاں جی رسول ہوئے رسول ہوئے جدا اصل نسب توڑ سیدہ کائنات تک جانا ہاں جی اچھا انہوں نے سرکار غوث پاک فرماندے میں بھی کول سا جی اللہ غوث پاک کو بڑا سید کہنا ہے پر دیکھو ہیرے چھپے نے روزے پاک جالب بارگ میں کول جا کے پہنچے تھے پتہ کیا عرض کی تھی السلام علیکہ یا جدی اندروں روزے پاک جو آواز آئی 10,000 بندے سنی غوث پاک فرماندے میں بھی سنی آواز آئی وا علیکہ السلام یا ابنی اللہ کہ تو آکھے نا نانا جی تواڈے تے سلام ہوے تے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو دریا تیرے تے بھی سلام سبحان اللہ اوے اس لیول دی محبت پیدا کر کے تے جائے تے صحیح نا اتے تے دوترا صاحب اوتھے کھلو گئے جی پتہ کی عرض کر دے غوث پاک فرمایا میں کون سا عرض کی یا رسول اللہ ہر روز درود سلام لیدا ہر روز درود سلام لیدا تے آئے آ نانکے کتے آئے نانکے نانکیاں دے گھر آیا دوترا خالی نہیں جاتا دوترا خالی نہیں جاتا نانکے اگر خالی کلن تے نانکیاں نوں مینا تے میں خالی نہیں لے جانا متے کوئی آکھے گیا نہیں تے لیندا کی آ جو ہے نا نانکے جو گئے ہیں کی لیندا ہی تے دوترا صاحب حضرت شیخ سید احمد کبیر الرفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ اوتھے کھلوگے عرض کیتی یا رسول اللہ اگے دوروں بڑے سلام کیتے رہے اج میں اونی دیر نہیں جانا جنی دیر تک زیارت نہیں کرنی سیدھے ہی ذکر کر دے واہ واہ کچھ دیر کھلوتے تے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر انور چ اپنا سجا ہاتھ مبارک پار کٹیا اللہ اکبر کئی گھنٹے تک جی باہر رہیا اس ٹائم روزے پاک تے اج تو 850 سال پہلا زور دا ٹائم ہوئے تے 10,000 بندہ اودوں بھی موجود سی 850 سال پہلا
سرکار غوث پاک فرماندے نے اسے بہانے میں بھی انجی زیارت کی دی انہاں بھی چوم لیا تے پھر کملی والے دے دستے مبارک نو میں بھی چوم لیا سبحان اللہ اے گل جی جے کوئی جائے انج تے پھر انج جناب سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتیاں نہیں کردا ٹھیک ہے بس ایک گل کرنا جنوں تو جو ہے نا جدی زیارت واسطے ہائے ہائے اللہ کے رسول بلکہ رسولاں دے شہنشاہ جی حضرت سیدنا عمر فاروق اور سیدنا حضرت علی نو بھیجن کہ جاؤ میرے عاشق دی خبر لے کے آؤ بھیجن والا رسولاں دا شہنشاہ جی عمر فاروق جڑے گئے نے وہ ججاں دے شہنشاہ ہائے 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 تے جڑے نال حضرت علی گئے نے او انجے ہی اللہ دا شہن سبحان سبحان اللہ اللہ کی تعریف کریے پر بھیجن والے سارے تو افضل نے انہاں نے تابعی کل نیرے صحابی نہیں بلکہ صحابہ دے امام بھیجے جی تے جا کے عرض کی کیتی ہے انہوں نے کہا تانوں کملی والے نے حکم فرمایا ہے سرکار فرماندے نے اے اویس میری امت دی بخشش دی دعا کرو سبحان اللہ ایک جھلا جا آج بھی پوچھتا پھردا دعا کتے لکھی ہے او کملی والے نو پوچھنا رسولاں دے شہنشاہ ہو کے تے اپنے امتی کو دعا کروا رہے نے میں تواڈے ایک آؤں دا ایک تواڈا مول پے جے تے سمجھو کی بلا سب تو بڑے ہو کے نبی پاک جی جی بعد از خدا بزرگ کوئی کہ سب جی سب تو بڑے ہو کے چھوٹے کو دعا کروا رہے نے نا جی ہوں بولنا سبحان اللہ کو پتہ نہیں سبحان اللہ کہ ابو بکر میرے ال دیکھو سرکار سب تو بڑے جی تے دعا کروان واسطے حضرت عمر تے حضرت علی نو بھیجا دو تے جنہاں کو کروائی جا رہی ہے صحابی بھی نہیں بلکہ وہ تابعی نے تابعی نے صحابی ہوے جڑا نبی پاک دا ظاہری ایمان دی حالت وچ زیارت کرے ویسے کرنی زیارت واسطے تے آئے پر مدینہ پاک پہنچ کے بھی زیارت نہیں کر سکے لہذا صحابہ دی صف وچ شامل نہیں اور رسولاں دے شہنشاہ ہو گئے اگر چھوٹے کو دعا کروا سکتے نے چھوٹا پھر بڑے کو دعا کیوں نہیں کروا سکتا اسی دیکھے ہیں نا سانو جے حضور قبلہ عالم تاجدار چورا شریف کو دعا کروانی پوے تے مینا کدا او کملی والے اگر ولی کو دعا کروا سکتے نے تے گناہگار والی کو دعا کیوں نہیں کروا سکتا ہائے ہائے واہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے گا دوستوں اور ساتھ میں اللہ قدر محمد یہ مکنی کو انشاءاللہ کل سرکار کے غلام کل مدینہ شریف حاضر ہو رہا اللہ انشاءاللہ میرے دل سے تو دعوت دینی ہے تو فرشتے ہی دعوت کر چاہیے جی جاؤں گا پڑھو جاؤ